قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حریمک صحتک قبل سقمک غناک قبل فقرک حیاتک قبل مماتک فراغک قبل شغلک۔ کبھی آپ حضرات حافظ عمر اسد سے درس قرآن سن رہے تھے، اور جو بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید، تین چیزیں اب بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرے رسالت نبوت کو ماننا، پیغمبر کی۔ تیسرا آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور جیسا کچھ ہم نے کیا ہے اس طریقے کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ تو یہ تین عقائد بہت زبردست اہمیت ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، بنیادی عقائد ہوتی ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو حدیث سنائی ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آن وسلم کی حدیثوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعداد و شمار فگر کے لحاظ سے رسول نے فرمایا ہے۔ ایسی کئی بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں ایک حدیث یہ ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جو فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اغتنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس کا پاس و لحاظ رکھو، اور اس کی قدر کرو۔ تو گویا 10 چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا فگر کے لحاظ سے بتا رہے ہیں ان میں سے۔ تو 5 چیزوں میں پہلی چیز جو بتا رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ شبابک قبل حریمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو ہر آدمی کی زندگی میں جوانی آتی ہے اور بڑھاپا بھی آتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جوانی ہی میں چلے آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو نہیں پہنچتے۔ لیکن عام طور پر جوانی بھی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم فرماتے ہیں کہ آدمی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی جیسی بندگی کر سکتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جوانی کا جب عالم ہے، پتہ نہیں بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جوانی کے عالم میں جو کچھ ہم کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، نیکیاں، دعوت و تبلیغ، جو بھی کرنا ہے وہ جوانی میں ہم کو کر لینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات حسن فرماتے ہیں کہ صحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہر انسان کی زندگی میں تندرستی بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کبھی بیمار نہیں ہوں گا۔ بیماری آتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے، تو کریں کہ تندرستی کی حالت ہے، بیماری کا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور تندرستی میں جو کچھ کر لینا ہے، آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ کی بندگی، وہ کر لو۔ معلوم نہیں کب کون سی بیماری تم کو آ جائے گی، اور اس بیماری کے اندر جو ہے تم ہو بھی سکتا ہے تمہارا خاتمہ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے صحت اور تندرستی کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر نیکی کے کام کرو۔ اگر تندرستی کے عالم میں اچھے کام کر لیے، نیکی کے کام کر لیے، اور بعد بیمار ہو گئے اور بیماری میں کر نہیں سکے، تو فرشتے مقرر کے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو لکھنے کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی تندرستی کی حالت میں نیکیاں کرتا رہا ہے، تہجد پڑھتا رہا، مثلا تندرستی میں بیمار ہو گیا، اب جو ہے تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ رہا ہے، تو فرشتے تندرستی کی حالت میں جو تہجد پڑھ رہا تھا یا کوئی دوسری نیکی جو کر رہا تھا،
تو اس کا برابر لکھ رہے تھے وہ. اور جب بیمار ہو گیا اور وہ تہجد نہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرا نیک کام کر رہا تھا وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ بند کر دیے. اب بیمار ہو گئے وہ نیکی نہیں کر رہا ہے جو اس میں کر رہا تھا, تندرستی میں کر رہا تھا, اس لیے ہم نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تندرستی دینے والا بھی میں, بیماری دینے والا بھی میں. تو تندرستی میں وہ کر سکتا تھا اچھا کام, اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے. لیکن چونکہ تندرستی میں وہ کر رہا تھا تو اس نے بیماری کی حالت میں بھی برابر لکھتے رہو. تو یہ فائدہ تندرستی کی حالت میں یا جوانی کی حالت میں نیکی کرنے کا کہ بڑھاپے میں نہیں کر سکے تو برابر جزا ملتی رہے گی. تندرستی بیماری میں نہیں کر سکے تو برابر اس کا جو ثواب ملتا رہے گا. پھر تیسری بات یہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک میں دو چیزیں آ رہی ہیں. پہلے جو ہے بڑھا سے پہلے پہ جوانی, دوسری بات بیماری سے پہلے تندرستی, تیسری بات یہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے غنا کا قبل فقری کا, اپنی خوشحالی کو اپنی بدحالی سے پہلے غنیمت سمجھے. آدمی کی زندگی میں دونوں چیزیں آتی ہیں, کبھی وہ خوشحال رہتا ہے, مالدار رہتا ہے, دولت مند ہوتا ہے, اور کبھی وہ دولت اس کی ختم ہو جاتی ہے, فقیر بن جاتا ہے, محتاج بن جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیا دولت, مال, خوشحالی, تو اس میں زکوٰۃ, حج, صدقہ, خیرات, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ تمام بھی کرتے رہنا چاہیے. معلوم نہیں کب جو ہے دولت چھن جائے گی, مال چلا جائے گا اور اس وقت کر نہیں سکے گی. تو یہ تیسری بات اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ہے خوشحالی مالداری کو غنیمت سمجھ رہا ہے. چوتھی بات فراغ کا قبل شغل کا. ہر آدمی کی زندگی میں فرصت کے اوقات بھی آتے ہیں, مصروفیت کے اوقات بھی آتے ہیں. تو جب فرصت رہے تو اس وقت جو ہے فرصت کو بیکار وقت میں ضائع مت کرو, بلکہ اس فرصت کو اچھے کاموں میں, نیک کاموں کے میں, بلائی کے کاموں میں فرصت کو استعمال کرو. معلوم نہیں کب دنیا کی مصروفیت آ جائے گی اور جو ہے تم نیک کام نہیں کر سکو گے. تو اس لیے فرصت کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر جو بھی نہیں کیا کر سکتے ہیں وہ تمام کو کرتے رہو. آخری بات جو فرما رضا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات کا قبل ممات کا, اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. آدمی جو ہے جوانی میں کچھ نہیں کر سکا, بڑھاپا آ گیا, ابھی زندگی ہے تو بڑھاپے میں جو کر سکتا ہے جتنا کر سکتا ہے کر لے. آدمی اگر تندرستی میں نہیں کر سکا, بیماری آ گئی, بیماری میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے. آدمی مالداری میں کچھ نہیں کر سکا اور غریبی آ گئی, تب جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے. آدمی فرصت کے زمانے میں کچھ نہیں کر سکا, مصروفیت آ گئی, تب اس میں جو کر سکتا ہے کر لے. لیکن اگر ان تمام میں کچھ نہیں کر سکا آدمی, جوانی میں بھی نہیں کیا, بڑھاپے میں بھی نہیں کیا, تندرستی میں بھی نہیں کیا, اور بیماری میں بھی نہیں کیا, خوشحالی میں بھی نہیں کیا, اور مالدار اور غریبی میں بھی نہیں کیا, فرصت میں بھی نہیں کیا, مصروفیت میں بھی نہیں کیا, تو کم سے کم زندگی ہے, ابھی باقی ہے زندگی کے اندر. تو زندگی میں جو بھی کر سکتے ہیں کر لو. معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی, موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کب آئے گی, کہاں آئے گی, کیسے آئے گی. تو اسی لیے جو ہے زندگی کو غنیمت سمجھ کر موت آنے سے پہلے کر لو, کیونکہ موت جب آ جاتی ہے تو موت کے بعد تو عمل کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو عام وسلم نے اس حدیث میں 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. 5 چیزیں وہی جو ہم چاہتے ہیں اور 5 چیزیں وہی جو ہم نہیں چاہتے. تو جن میں ہم چاہتے ہیں ان میں ہمارا کام یہ ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث میں جو باتیں فرمایا ہے 5 چیزوں کا جو ہے غنیمت سمجھ لینا, کر کے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینے کی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان ہو جانے بعد